جی ویورز السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جو سی پی سی میں سول پروسیجر کوڈ میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کی سیکشن 26 کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی بریفنگ دیں گے۔ سیکشن 26 جو ہے انسٹیٹیوشن آف سوٹس کے اوپر ہے کہ آپ نے اگر دیوانی عدالت میں سول کورٹس میں دعویٰ کیسے دائر کرنا ہے۔ تو آج ہم جو اس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں اسلام آباد کی جو کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک الگ امینڈمنٹس ہیں، پنجاب کی حد تک اس میں الگ ہیں، کے پی کے کی الگ ہیں۔ آج ہم آپ کو جو پنجاب میں امینڈمنٹس جو اس میں ہوئی ہیں سیکشن 26 میں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ایسی نئی چیزیں کون سی اس میں ایڈ ہوئی ہیں اور اس کے کیا دور اثرات ہوں گے، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو یہ آج ہم آپ کو بریف کریں گے۔ تو سیکشن 26 جو ہے انسٹیٹیوشن آف سوٹس کہتا ہے کہ ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹڈ بائی دی پریزنٹیشن آف اے پلینٹ اور ان سچ ادر مینر ایز مے بی پرسکرائبڈ، کہ آپ نے اگر سول کورٹ میں کوئی بھی دعویٰ دائر کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی جو ہے اس کو پلینٹ کی شکل میں یعنی کہ دعوے کی شکل میں دائر کریں گے، جس کے بارے میں سی پی سی میں جو آپ کو پروسیجر وغیرہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ اس میں فائل کریں گے۔ اب سیکشن 26 میں جو اس میں امینڈمنٹس جو اس میں ہوئی ہیں جس کو پنجاب ایکٹ نمبر 14 آف 2020 کا نام دیا گیا ہے، اس میں 26 کی سب سیکشن 1 جو ہے وہ کہتی ہے کہ ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹڈ بائی پریزنٹیشن آف اے پلینٹ ان سچ مینر ایز مے بی پرسکرائبڈ۔ اب اس میں سیکشن جو سب سیکشن 2 ہے وہ اس میں جو انہوں نے ایڈ آگے جو ہوئی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ہم کہ یہ پلینٹ کے متعلق ہے، جو جن چیزوں کا پلینٹف نے خیال کرنا ہے، جو بندہ دعویٰ دائر کر رہا ہے، جو مدعی ہے، اس نے جن جن چیزوں کا خیال کرنا ہے وہ ہم آپ کو سب سے پہلے بتا رہے ہیں۔ سیکشن 26 کا سب سیکشن 2 کہتا ہے دا پلینٹف شیل فائل ایز مینی کاپیز آف دا پلینٹ اینڈ accompanying documents with the plaint as there are defendants to the suit to be sent along with the summons۔ مدعی نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جتنے بھی ڈیفینڈنٹس ہیں، اگر وہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، یا جتنی بھی ان کی تعداد ہے، مدعی نے دعوے کی جو کاپیز ہے جو اس نے دعویٰ دائر کیا ہے اس کے ہمراہ جو اس نے ڈاکومنٹس اس کے ساتھ فائل کیے ہیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، جس کے وہ ذکر اس میں لسٹ آف ڈاکومنٹس اور لسٹ آف ریلائنس میں جن کا ذکر ہوتا ہے، وہ اس ڈاکومنٹ کا بھی پورا سیٹ اس نے دعوے کے ساتھ جتنے بھی ڈیفینڈنٹ ہیں ان کی کاپیز جو ہے کورٹ کو پرووائڈ کرنی ہے، اور سمنز جو کورٹ کے آرڈرز کے بعد بھیجے جائیں گے ڈیفینڈنٹس کو، ان سمنز کے ساتھ وہ تمام ڈاکومنٹس کی کاپی اور دعوے کی کاپی ہمراہ اٹیچ، یا اس کو اردو میں آپ کہہ لیں لف ہونے ضروری ہیں۔ پہلے جو جتنے بھی دعوے دائر کیے جاتے تھے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر ہوتا تھا تو صرف دعوے کی کاپی کی حد تک ہوتا تھا، ڈاکومنٹس کی حد تک اس کو نہیں ہوتا تھا۔ اور زیادہ تر جو سوٹس فائل ہوتے تھے اس میں اگر گورنمنٹ پارٹی ہوتی تھی یا کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو اگر آپ پارٹی بناتے تھے تو اس صورت میں کورٹس آپ کو آرڈر کرتی تھی کہ آپ دعوے کے ساتھ جو ہے آپ نے جو ہے ڈیفینڈنٹ کو جو ہے دعوے کی کاپی بھیجیں گے۔ لیکن اب یہ اس میں مینڈیٹری ہو گیا ہے، اس میں ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ جتنے بھی ڈیفینڈنٹ ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، گورنمنٹ پارٹیز ہیں یا اس میں لمیٹڈ کمپنیز ہیں، اب مدعی نے نہ صرف دعوے کی کاپی اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے بلکہ جتنے ڈاکومنٹس اس نے ساتھ لگائے ہیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، پروف کرنے کے لیے، وہ بھی اس نے ساتھ مدعا علیہان جتنے بھی ہیں ان کو اس دعوے کی کاپی کے ساتھ بھجوانے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو دعوے جاتے تھے اکثر یہ دیکھا جاتا تھا کہ مدعا علیہ کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ بیچارے جب سمن ملتے تھے تو اپنے کسی واقف کار وکیل کو یا کلرک حضرات کو یا دیگر کوئی ان کا جو کچہری میں واقف ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ جی یہ سمن مجھے آیا ہے فلاں کورٹ میں، اس کی ہیئرنگ ہے، فلاں ڈیٹ ہے، تو اس کی جو کاپی ہے مجھے دعوے کی وہ نکلوا کے دے دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ میرے خلاف کیا دعویٰ دائر ہوا ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات جو ڈیفینڈنٹ ہوتا تھا اس کو اسپیشل سمن ملنے کے بعد کورٹ میں اس متعلقہ عدالت میں جانا پڑتا تھا اور اس کا خرچہ بھی ہو جاتا تھا اس کی کاپیز لینے کے لیے۔ تو یہ ایک اچھی امینڈمنٹ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کا پابند کیا گیا ہے مدعی کو کہ وہ جب سمن کے ساتھ دعوے کی کاپی بھیجے گا تو وہ ساتھ ڈاکومنٹس بھی بھیجے گا۔ تو وہ تمام ڈیفینڈنٹ
یا وہ تمام حضرات اگر ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کوئی کرتا ہے ان کا مخالف، اور اگر آپ کو سمن آتا ہے تو آپ اگر اس کے ساتھ اگر دعوے کی کاپی یا ڈاکومنٹس انیکس نہیں ہیں، ساتھ اس کے ساتھ وہ جو کورٹ کا اہلکار ہے وہ لے کے جو آیا، اگر اس کے ساتھ کاپیز نہیں ہیں تو اگر آپ اس کو لینے سے انکار کر دیں تو قانوناً آپ کے اوپر کوئی اس کی تعزیری کارروائی آپ کے اوپر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں آپ اس کو لکھ کے دے سکتے ہیں کہ عدالت کے احکامات کے مطابق یا جو سیکشن 26 کی سب سیکشن 2 کے مطابق جو ہے وہ مدعی نے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کی ہے، اور آپ اس شکل میں اس صورت میں اس سمن کو وصول نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ دعوے کی کاپی اور اس کے ساتھ جو ہمراہ ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ اس میں اٹیچ نہیں ہیں۔ تو نیکسٹ جو اس میں سیکشن ہے سیکشن 26 کی سب سیکشن 3 ہے کہ اس میں کورٹ نے اس میں پابند کیا گیا ہے، جو نئی سیکشن اس میں ایڈ کی ہے، اٹ شیل بی ڈیوٹی آف دا کورٹ ٹو مینٹین الیکٹرانک ریکارڈز آف دا پروسیڈنگ ان سوٹس ان سچ مینر ایز میں بی پرسکرائبڈ، کہ وہ جو بھی پروسیڈنگس ہوں گی اس کی الیکٹرانکلی اس کا ڈیٹا اس کا مرتب کیا جائے گا۔ اس میں جو سب سیکشن 3 ہے اس میں جو الیکٹرانک ریکارڈز کی حد تک اس میں یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ the provision for electronic maintenance of record and proceedings shall come into force on such date as the government may by notification in the official gazette appoint، کہ جب تک اس میں آفیشیل گزٹ میں اس کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی تب تک اس میں جو الیکٹرانک ریکارڈ اگر نہ رکھا جائے تو اس میں ایگزمپشن ہے۔ اس میں اب جو نئی امینڈمنٹس اس میں سی پی سی میں کی گئی ہیں اس میں اس چیز کا بھی جو پروسیس سرور ہے یا کورٹ کی طرف سے جو سمن لے کے جائے گا اس کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ وہ جس کو تعمیل کروا رہا ہے اس کی پکچر بنائے گا، یا جس کو دے رہا ہے اس کی پکچر بنائے گا، اس کے گھر کی اس کی پکچر بنائی جائے، تاکہ اس چیز کو کورٹ کے ریکارڈ پہ آئے کہ واقعی جو کورٹ کا اہلکار ہے وہ جو اس ایڈریس پر گیا ہے اور اس نے وہاں پہ سمن جا کے تعمیل کروایا ہے، اور کس کو تعمیل کروایا اس کی جب پکچر ریکارڈ پہ لگے گی تو بہت ساری جو اس میں بعض اوقات ہوتا تھا کہ سمن نہیں جاتے تھے اور رپورٹ دے دی جاتی تھی آفس میں بیٹھ کر ہی، کچھ کیسز میں ہمیں بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جناب اس میں ایڈریس نامعلوم ہے۔ اکثر اس میں دیکھا گیا ہے کہ پروسیس سرور جو ہیں کچھ، اس میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ کی حد تک یہ شکایات موصول ہوتی تھیں کہ وہ پراپرلی کام نہیں کر رہے، اور اس طرح کی آفس میڈ جو رپورٹس ہیں وہ کورٹ میں پیش کر دی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ ایک گڈ سائن ہے، گڈ چیز ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو امینڈمنٹ اس کی حد تک ہے یہ بہتر ہے۔ اب جو 26A اس میں سیکشن ہے اس میں ریٹن سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جب آپ کو ڈیفینڈنٹ کو نوٹس مل گیا، سمن مل گیا، تو اس کے بعد ڈیفینڈنٹ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس نے کس طرح سے اس میں کورٹ میں کارروائی میں حصہ لینا ہے، تو اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سیکشن 26A ریٹن اسٹیٹمنٹ کی سب سیکشن 1 ہے، دا ڈیفینڈنٹ شیل فائل ریٹن اسٹیٹمنٹ ناٹ لیٹر دین 30 days فرام دا ڈیٹ آف ہز فرسٹ اپیئرنس ان دا کورٹ۔ ڈیفینڈنٹ کو جب سمن مل جائے گا اور اس پہ لکھا ہوگا کہ جو اس کے خلاف دعویٰ دائر ہوا ہے، جس کی کاپیز اور ڈاکومنٹس اس کو مل گئے ہیں، وہ اس تاریخ کو جو اس کو جس ڈیٹ کا سمن اس کو دیا گیا ہے وہ کورٹ میں جب اپیئر ہوگا تو کورٹ اس کو 30 دن کا ٹائم دے گی کہ وہ اس کا جواب دعویٰ کورٹ میں داخل کرے۔ اب جواب دعویٰ جب وہ داخل کرے گا تو اس کے ساتھ وہ تمام ڈاکومنٹس اس کے ساتھ اٹیچ کرے گا، جس کے اوپر وہ اپنے جواب دعوے کا اس کو ثابت کرنے کا اور مدعی کو کے دعوے کو غلط قرار دینے کا یا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ جو اس کے ثبوت ہیں اس کے پاس وہ ساتھ لگائے گا۔ اگر وہ مدعی کے جو دعویٰ کیا ہے اس کو اگر ایڈمٹ کرتا ہے تو اس صورت میں جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے وہ فائل کرے گا، اور اگر اس کو اس میں اعتراضات ہیں یا وہ کہتا ہے کہ یہ دعویٰ غلط بیانی پر مبنی ہے جبکہ اس کے حقائق اصل میں یہ ہیں، تو وہ تمام ثبوت اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کے ساتھ کورٹ میں جو کورٹ اس کو ٹائم دے گی آفٹر اپیئرنس اس کو فائل کرنا اس کے لیے مینڈیٹری ہوگا اس میں۔ اب سیکشن 26A کی سب سیکشن 2 جو ہے وہ کہہ رہی ہے the defendant shall provide additional copies of written statement and of the documents annexed therewith for each of the parties and for the court۔ اب اس میں ڈیفینڈنٹ کے لیے بھی یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے
کہ مدعی اگر ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں تو ڈیفینڈنٹ جو ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کرے گا یا جو ڈاکومنٹ ساتھ اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کو ثابت کرنے کے لیے ساتھ فائل کرے گا تو اس نے بھی اتنی ہی کاپیز جو ہے کورٹ کو اس کو فراہم کرنی ہے جتنے اس میں مدعی یا مدعیان اس میں ہوں گے، پلینٹف یا پلینٹفز اس میں دعوے میں ہوں گے. جتنے مدعی ہیں اتنی کاپیز کے ساتھ کورٹ کے لیے جو ریٹن سٹیٹمنٹ کا الگ سیٹ ہوگا جو کمپلیٹ کورٹ کو دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو جتنے مدعی ہیں جو پلینٹفز ہیں وہ کاپیز جو ہیں وہ اس کو پرووائڈ کی جائے گی. اور یہی سیم رول فالو ہوگا اگر آپ کوئی اس میں سپلیمنٹری آپ اس میں کوئی پروسیڈنگ شروع اس میں آ جاتی ہے، کوئی اپلیکیشن آپ لگاتے ہیں کسی بھی قسم کی، تو اپلیکیشن کی بھی اتنی کاپیز آپ جو اوپوننٹ پارٹی ہے اس کو فراہم کریں گے جتنی اس میں پارٹیز ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ لگائے ہیں تو اس کی کاپیز بھی آپ نے پرووائڈ کریں گے. سیم رول فالو ہوگا اس میں دعویٰ، جواب دعویٰ اور جو بھی کوئی اپلیکیشنز مسلینیس اپلیکیشن جو اس میں فائل آپ کرتے ہیں سول سوٹ کی فائنل ہونے تک، تو وہ آپ نے ساتھ اس میں پرووائڈ کریں گے. اب اس میں جو سب سیکشن 3 ہے 26A کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے بڑے اچھے اس میں اثرات ہوں گے اگر کورٹس اس کو فالو کریں. تو آپ یقین کریں یہ سول جو سوٹس ہیں یہ فوجداری مقدمات سے بھی پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں. ہمارے چونکہ کورٹس کے اوپر بعض وقت کیسز کا برڈن ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم بعض وقت CPC کے جو اس میں ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، جو سیکشنز کے تحت جو ہمیں ڈائریکشن دی گئی ہے، کورٹس بعض وقت اوور برڈن کی وجہ سے اس کو فالو نہیں کر پاتی تو کیسز کچھ ڈیلے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کیسز کی تعداد ریگولر ایک اگر ہیئرنگ ملے اور کورٹس کی جتنی اس کی ڈیلی کی اس کی کیپیسٹی ہے، اس کی اسٹرینتھ ہے، اس کے مطابق کورٹ کے پاس کیسز مارک ہوں، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ جو سب سیکشن 3 ہے 26A کی، یہ اس چیز کا انتہائی بہترین بندوبست ہے کہ سپیڈی آپ کا جو ٹرائل جو ہے یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. تو سب سیکشن 3 جو ہے 26A کی یہ کہتی ہے if the defendant fails to file the written statement within the time frame provided under subsection 1, the court shall close the right to defend the case. Simply اگر کورٹ نے اس کو پہلی جو اپیرنس اس کی ہوئی ہے، کورٹ نے اگر اس کو 15 ڈیز کا یا 30 ڈیز کا جو بھی ٹائم دیا ہے، اگر وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل نہیں کر رہا فار اینی گڈ ریزن، اس میں لاء میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بعض وقت کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سفیشینٹ ریزن ہو، گڈ ریزن ڈیفینڈنٹ کی طرف سے دیا جائے تو اس میں کورٹ کو یہ پاور حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایک مزید جو اس میں یا جتنی بھی ایڈجسٹمنٹ کورٹ مناسب سمجھے دے سکتی ہے. لیکن اگر کوئی سفیشینٹ کاز یا گڈ ریزن نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ ڈیفینڈنٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل نہیں کرتا کورٹ کی دی ہوئی میعاد کے اندر یا ڈیٹ جو اس نے دی ہوئی ہے، تو کورٹ جو اس کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے اس کو امیجیٹلی کلوز کر دے گی اسے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے تو آپ یقین کیجئے کہ سول کیسز بھی آپ کے 2-3 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں. یہ اتنی لمبی اس میں بات نہیں ہے. اب اگلا جو اس میں سٹیپ ہے، پلینٹف کا دعویٰ آ گیا. اب اس میں ڈیفینڈنٹ نے ریٹن اسٹیٹمنٹ داخل کر دی. اب جب دونوں کے آگے اس میں دعویٰ اور جواب دعویٰ کورٹ کے پاس آ گیا تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ کورٹ نے اس میں ایشو جو فریم ہیں وہ کرنے ہیں. آپ نے فریمنگ آف ایشو سے مراد یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان جو وجہ تنازع ہے، کورٹ دونوں کا دعویٰ جواب دعویٰ پڑھ کر جو آپس کی کنٹروورسی ہے پارٹیز کی، اس کے مطابق اس میں ایشو فریم کرے گی، جس کو فوجداری مقدمات میں چارجنگ آف فریم کہتے ہیں. کہ ان میں جو پارٹیز کے اندر وجہ تنازع ہے اس کو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان میں کون کون سے ہیں. تو وہ کورٹ نے ودن 7 ڈیز جو ہے جواب دعوے کے داخل ہونے کے بعد اس میں کورٹ نے ایشو فریم کرنے ہیں. اور جب ایشو فریم اس دن سیم ڈے کو کورٹ کر دے گی 7 ڈے کو، تو آپ اس میں دونوں پارٹیز نے، پلینٹف نے اور ڈیفینڈنٹ نے، اپنی جو لسٹ آف وٹنس ہے وہ دونوں پارٹیز نے فائل اس میں کرنی ہے. اور اس میں جو سرٹیفکیٹ آف ریڈینس ہے وہ ساتھ دونوں پارٹیز فائل کریں گی. تو 26B ہے اس کا سب سیکشن جو 1 ہے، وہ کہتا ہے the court shall within 7 days of filing of the written statement frame issues. کہ جواب دعویٰ کے داخل ہونے کے بعد within 7 days جو ہے کورٹ نے اس میں ایشو فریم کرنے ہیں. اور سب سیکشن 2 جو سیکشن 26B کا ہمیں کہتا ہے، جو بتا رہا ہے ہمیں the parties may within 7 days of framing of the issues raise
raise objections on such issues and shall provide a list of witnesses and certificate of readiness for production of evidence. جی 26B کا اب ہم دیکھتے ہیں سب سیکشن 3. سب سیکشن 3 ہمیں بتا رہا ہے کہ جب دونوں پارٹیز اپنے لسٹ آف وٹنس اور سرٹیفکیٹ آف ریڈینس جب فائل کر دیں گے تو کورٹ کے اب یہ ثوابدید ہے کہ کورٹ اٹ سیلف اس میں ایویڈنس ریکارڈ کرے یا اس میں کوئی کمیشن جو ہے وہ اپوائنٹ کر دے. تو سب سیکشن 3 جو ہے 26B کا سی پی سی کا وہ کورٹ کو امپاور کر رہا ہے کہ کورٹ جو اس میں جو ایویڈنس ہے پارٹی سب سے پہلے جو ہمارے ہاں جو اسٹینڈرڈ پروسیجر جو اس میں چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو جس نے دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے جس کو ہم مدعی یا ہم اس کو پلینٹف کہتے ہیں سب سے پہلے کورٹ اس کی ایویڈنس ریکارڈ کرتی ہے. اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کو ثابت کرے جبکہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ پلینٹف کے اوپر اس کی اجرا کرتا ہے جو اس کا بیان ہوتا ہے. تو کورٹ کو اس میں پاور ہے کہ کورٹ اس میں خود سے اس میں ایویڈنس ریکارڈ کرے یا کمیشن اپوائنٹ کر دے. اب کمیشن اپوائنٹ میں اس میں ایڈوکیٹس بھی ہو سکتے ہیں, ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں جس کو کورٹ جس کو بھی اس میں جو اپوائنٹ کرتی ہے. تو سب سیکشن 4 جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں واضح بتا رہا ہے. فار پرپز آف سب سیکشن 3 دا کورٹ شیل اپوائنٹ اے کمیشن فرام اے لسٹ آف اپرووڈ پینل comprising of advocates and retired judges maintained by the district judge concerned on payment of such fee and terms and condition as may be determined by the court. اگر جج صاحب خود آپ کی ایویڈنس لکھتے ہیں تو اس صورت میں تو آپ کو کوئی کسی قسم کی فی جو ہے جو وہ آپ کو پے نہیں کرنی پڑتی. لیکن اگر عدالت کے اوپر کام کا برڈن ہے اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ وہ خود سے مثلا اتنا جج صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ کی ایویڈنس ریکارڈ کریں تو کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کورٹ کو یہ سب سیکشن 3 جو 26B کا اس کے تحت بھی یہ امپاور کیا گیا ہے کہ کورٹ کیسز کو ایٹ ارلیسٹ اس میں کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ اس میں جو کمیشن ہے جو اس کو اپوائنٹ کر سکتا ہے. جو یہ عموماً یہ وہ لسٹ ہوتی ہے جو ڈسٹرکٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار یا پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار کی طرف سے تمام ججز کو اس میں بھیجی جاتی ہے. اور نارملی اس میں پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ 10 وکلاء کی جو لسٹ ہے وہ ہر کورٹ کو دے دی جاتی ہے اور ججز اس میں روٹین میں جو نمبر 1 2 3 4 5 اس طرح جو اس میں پینل میں جو اس میں لسٹ میں نام ہوتے ہیں ان کو کال کر لیا جاتا ہے اور وہ جو پھر جو وکیل صاحب آتے ہیں کورٹ ان کے لیے جو بھی اس میں جو ان کی فیس ہوتی ہے اس کو مقرر کرتی ہے تو وہ پھر جو پارٹیز ہیں ان کو پے کرنی پڑتی ہے. تو یہ اس میں سب سیکشن جو 4 ہے یہ کورٹ کو امپاور کرتا ہے کہ کیسز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اگر یہ عدالت اس چیز کو سمجھتی ہے کہ وہ خود سے اگر اس کو لکھے گی تو کیس آج ایڈجرن کرنا پڑ جائے گا تو اس صورت میں اگر کمیشن اپوائنٹ کر لیا جائے تو اس کی ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہے اور اس میں سارا کچھ ہے. تو یہ اس میں کورٹ کی ثوابدید پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اب سب سیکشن 5 جو ہے 26B کا وہ ہمیں بتا رہا ہے دا کورٹ اور دا کمیشن ایز دا کیس میں بی شیل کمپلیٹ ریکارڈنگ آف ایویڈنس اینڈ پروسیڈنگز ان رائٹنگ and through audio and video recording within 90 days of fulfillment of the requirements contained in subsection 3. اب سب سیکشن 3 میں یہی ہے کہ جو اس میں فریمنگ آف ایشوز کے بعد جو پارٹیز کی ایویڈنس ہونی ہے اب ان کو 90 ڈیز کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں جو پلینٹف اور جو ڈیفینڈنٹ ہیں 90 ڈیز کے اندر جو ہے ان کی جو ایویڈنس ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے. تو اگر یہ 90 ڈیز کے اندر بھی کمپلیٹ ہو جائے اور ایک مہینے میں جواب داخل ہو جائے اور اس کے بعد جو 20 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اس میں ججمنٹ آ جائے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر یہ کیس ڈیسائیڈ آپ کا سول سوٹ ایزیلی جو آپ کا ہو سکتا ہے. تو سب سیکشن جو اس کی 6 ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دا کورٹ اپون کمپلیشن آف ایویڈنس آف دا پارٹیز شیل کمپلیٹ دا ہیئرنگ آف فائنل آرگومنٹس آف دا پارٹیز ود ان 20 ڈیز کہ 20 ڈیز کے اندر جو اس کی جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. پرووائڈیڈ دیٹ دا پارٹیز میں فائل ریٹن آرگومنٹس ان دا کورٹ ود ان دا ٹائم فریم انڈر دس سب سیکشن. اگر جو اس میں کورٹ اگر کسی پارٹیز کو یہ ڈائریکٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے ریٹرن ڈاکومنٹ فائل کر دیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ جو سب سیکشن 26 تھی یہ آج ہم نے آپ کو بتائی ہے. اس میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں تو اس میں یہ آپ کے لیے اس میں بہت ساری اس میں مفید چیزیں آئی ہیں اگر جن کے اوپر اگر عمل درآمد شروع ہو جائے تو یہ امکان ہے کہ سول کیسز جو ہیں
6 مہینے کے اندر اندر ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ جو تھوڑی سی ہم نے کاوش کی ہے سیکشن 26 کو بیان کرنے کی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید بھی سی پی سی میں جو امینڈمنٹس اس میں آئی ہیں وہ بھی ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ان کی ویڈیوز بھی ہم آپ کے لیے پیش کریں، تو آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ جو لیٹسٹ امینڈمنٹ ہیں سی پی سی میں یا دیگر جو لاز میں جو ہو رہی ہیں اور جو ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ باخبر رہیے۔ یاد رکھیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو جو ہیں یہ جو ہمارے چینلز کے جو ویڈیوز اپلوڈ ہم کرتے ہیں اس سے آپ باخبر رہ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔